اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 جز کیے گئے ہیں۔ ہر پاؤ جو ہے ایک کورس کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا پاؤ QC2 میں پڑھا، دوسرا پاؤ QC3 میں، اور تیسرا انشاءاللہ QC4، اور آخری چوتھا پاؤ پہلے پارے کا QC5 میں پڑھتے ہیں۔ اس دوسرے پاؤ کے اشاروں کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 10واں صفحہ جو ہے انگوٹھی پہ ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اصل میں ہاتھوں کی ترتیب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ نیک کام کرو، چوتھا اشارہ اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر ثانیہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہے ایک ہاں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چھٹے صفحے میں پہلا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، دوسرا ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا ہے نیک کام کرو، چوتھا اس دن سے ڈرو۔ ان اشاروں کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی جو ہے انگلیوں پر رکھیں گے، چھوٹی انگلی پہ۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ۔ دوسرا بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، چوتھا اس دن سے اس ڈرو۔ دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ تو اس کو ہم مختصر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلا اشارہ ہدایت، دوسرا بنی بنی اسرائیل، اسرائیل نیک کام، نیک کام، چوتھا اس دن، اس دن۔ اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ کیا ہے بھائی دوسرا اشارہ؟ ایک تو یادداشت میری کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ ہاں، بنی اسرائیل کو بنی دعوت۔ اسرائیل کو دعوت، گڈ، اس کا مطلب آپ لوگ بے دم ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کا تعارف لیتے ہیں۔ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے، جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی۔ سب یہ ہدایات اور یہ آیتیں جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں جب کبھی کوئی قوم حد سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے۔ اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ایک ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ جو ہے اس کی آیت اور ہدایت اور نتیجہ جو اشارہ تھا، آیت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اور آج جو دوسرا ہم اشارہ پڑھنے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کی دعوت، اس کی جو ریفرنس آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا۔ تو
آج ماشاءاللہ 3 ہے. آپ میں سے جو ان کی تلاوت کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے. جی سسٹر رضوانہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. یہ آپ نے کہاں سے کہاں پڑھ لیا؟ چلیے کوئی اور جو ہے یہ آخری 2 آیتیں جو ہے نا دوبارہ سے پڑھ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جزاک اللہ. سسٹر یہ ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جب میں نے انعام کیا تھا تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور مت ترجمہ. ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. جزاک اللہ سسٹر. تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی پہچان کے لیے. یا بنی، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے یا، اور بنی یہ اسم ہے، اسرائیل یہ بھی اسم ہے. یہ لفظ ہے اذکرو، ملاتے ہوئے تو یہ پیش نہیں آتا، لیکن اگر علیحدہ پڑھیں گے تو یہ ہے اذکرو. ذکرہ سے ذکرہ یذکرو، اذکر اذکر سے اذکرو، یہ امر کا فعل ہے. نعمتی یا نعمتی یا، یہ جو ہے نعمت اور یا دو ملے ہوئے اسم ہے. اللتی، اللتی اس میں موصول ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے. انعمتو، انعمتو یہ تا نے ہمیں بتایا کہ ماضی کا فعل ہے، اور فعل کیا ہے؟ جب تا کو ہٹا دیں تو جی کتنے حرف ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ کتنے حرف کا فعل نظر آ رہا ہے؟ نون آئین میم. 3 حرف ہیں سر. کون سے 3 حرف ہیں؟ نون آئین میم. تو یہ الف پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہاں یہ 4 حرف ہو گئے ہیں، حمزہ نون عین میم. یہ تو مزید فی ہو گیا. اگر یہ مزید فی 4 حرفی ہے اور شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو کون سا فعل ہے؟ کل ہم نے 2 ہی فعل پڑھے تھے. 4 حرفی جس کے ایک میں شد درمیان میں آتا، 4 حرفی جس کے شروع میں ایک حمزہ آ رہا تھا. یہ اسلمہ والے باب سے، باب افعال سے ہے. سب سے زیادہ قرآن میں مزید فی میں سے آنے والا باب باب افعال، 4 حرفی جس کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے، یہ وہ اس کا ایک فعل ہے. اللہ جو ہے یہ حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے،
वाह हरफ है औफू। अब ये औफू जो है इसे हमें देखना पड़ेगा। ये देखें वाव अलिफ ने हमें बता दिया कि ये क्या, ये फेल है। वाव अलिफ को हटा दें तो पीछे 3 है, तो इसका मतलब ये 3 हरफी है। तो इसे अभी हम जब अफाल देखेंगे वहां पे पहचानेंगे। बी जो है हरफ है अहादी, ये जो है अहद से या जो है मुतकल्लिम लगी हुई है, इसम है ऊफी। ऊफी यही औफू जो है यही अमर के वो उसमें आ गया, फेल में आ गया। बी आहदी, बी जो है हरफ है अहद जो है और कुम, ये दो इसम है। वाह हरफ है इया या, ये इया या जो है ये याद रखें ये जमीर है। जमीर जो है दो तरह के होते हैं, मुनफसिल और जो है मुत्तसिल। ये मुनफसिल दो में से है, एक होता है हुआ हुम अंता आना, ये मुनफसिल। दूसरी ये होता है इया या, इया का, इया कुम, इया ना, इया हा, ये जो है ये क्या है, ये भी मुनफसिल है। जमायर जो है टोटल 5 ग्रुप आते हैं, तो उनमें से 2 ग्रुप मुनफसिल हैं। पहला है हुआ अंता आना अंतुम, और दूसरा ये है इया। इया के साथ जितने भी जमार आएंगे, इया हु, इया हुम, इया का, इया इया कुम, इया ना, ये इसका पूरा टेबल बनता है। तो आइए फा जो है हरफ है और ये जो है नून ने बताया कि ये फेल है, तो लिहाजा वाव नून को हटा दें तो अरहब। इसे भी हम देखेंगे कि आया 3 हरफी है 4 हरफी है, अफाल में जाके इसे पकड़ेंगे। वाह जो है हरफ है आमिनू, ये वाव अलिफ ने बताया ये कोई जो है क्या है जी, फेल है। चलिए वाव अलिफ को हटाते हैं। अब इसके हरफ गिने, कितने हरफ हैं जी? सर 4 हैं। आप हमजा पे खड़ी जबर। आप लोग अभी होशियार हो गए, अपनी पकड़ाई देते हैं। अच्छा आमनू, ये खड़ी जबर 2 के बराबर होता है, तो ये 4 हरफी है। तो अब सवाल मेरा अगला यही होगा, ये मजीद फी है, 4 हरफी, शुरू में हमजा आ रहा है, तो कौन सा पैटर्न है? अस्लमा। असलम। वो ऊपर भी यही था, अन्नामा, ये भी, और ये दोनों देखिए 4 हरफी, दूर से अभी आपको पहचान होनी चाहिए। 4 हरफी, शुरू में हमजा, पैटर्न असलमा, बाब होता है इफ़ाल, जो सबसे ज्यादा कुरान में आता है मजीद का, इसलिए ये जगह जगह आपको लिया। बी हरफ है माँ जो है ये यहाँ पे बतौर इसम। माँ कभी बतौर हरफ आएगा, कभी जो है इसम आएगा। इसकी जंग ये चलती रहेगी जब तक मैं आपको जो है वो कुछ खास अल्फाज हैं वो किसी क्लास में सेशन में बताऊंगा उसे। आगे चले जी। अनजल टू जो बताया ये जब फेल है, ता को मैंने हटा दिया। अब गिनिए जी कितने हरफ हैं? सर 4 हैं। 4 हैं और शुरू में हमजा आ रहा है। वाह भाई क्या बात हो गई, अल्लाह में कितना मेहरबान है। 4 हरफी, शुरू में हमजा। अब तो बता दो कौन सा पैटर्न है? असलम। बाब इफाल सबसे ज्यादा कुरान में एक ही जो है देखें आयत के अंदर 3 दफा आ गया। पैटर्न क्यों नहीं याद होता? कुरान कहता है आसान है, यस्सरना। क्यों? रिपीटेशन, इतनी रिपीटेशन है एक ही आयत में 3 दफा एक फेल अगर आए, आप उसका पैटर्न कैसे भूल सकते हैं? आइए आगे चलते हैं। मुसद्दिकन, ये तन्वीन ने बता दी है, तो इस ली जो है ये हरफ होता है, और माँ यहाँ पे बतौर जो है वो क्या आया है, इसम। माँ आकुम, ये माँ और कुम है। कुम तो चलो जमीर है तो हमें पता है, ये माँ क्या चीज है भाई? ये आपने पढ़ा इसम हुआ है है? सर, ये भी ये हर्फ के साथ पढ़े थे, लेकिन इसम है। इसम है। ये असल में इसम है, इसमें जर्फ इसे कहते हैं। जर्फ मकान और जर्फ से जमा जो होते हैं उनमें से है। माँ, इंदा, ये फौका, तहता, कबला, इमामा, वरा, ये सारे जर्फ हैं। तो ये जर्फ के तौर पे आता है माँ। तो लेकिन इस्तेमाल बतौर हर्फ क्या होता है, जैसा सिस्टर कह रही थी एक, तो ये हर्फ के तौर पे इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन है ये इसम। मतलब बादशाह अगर भेष बदल कर मजदूरी करने लग जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मजदूर है, हाँ कहेंगे इस वक्त ये मजदूर है, लेकिन है बादशाह। उसकी हैसियत नहीं बदली, जैसे ही अपना भेष बदलेगा वापस कोई बादशाह नहीं। इसी तरह माँ के साथ है। वाह हरफ है, ला हरफ है, तकूनु, वाव अलिफ ने बताया कि ये माजी का फेल है, इसको हटा दे। जैसे ही हटाया तो अब ये देखें ताज है, ये तो इलामत मुदारे है,
اس کا مطلب ہے تا کو بھی ہٹانا پڑے گا، تا کو ہٹایا کونو. اب ہم ڈھونڈتے ہیں کالا یا کولو کن ہوتا ہے، کانا یا کونو کن ہے، تو یہ کن سے کونو والا جو ہے مضارع کا جو ہے صیغہ آیا ہے کالا کانا کا. اولا یہ جو ہے اول دو ہم جتنے بھی اداد ہوتے ہیں یاد رکھیں، اداد جتنے سب اسم ہوتے ہیں، اداد جتنے ہیں جس شیپ میں بھی آئیں، چاہے ہندسوں کی شکل میں آئے چاہے الفاظ کی شکل میں آئے، وہ سب کے سب اسم ہوتے ہیں. اول دوم سوم چارم سب اسم. کافرین یہ دو زیر نے ہمیں بتا دیا یہ جو ہے اسم کے طور. بھی جو ہے حرف ہے، یہ جو ہے ضمیر اسم ہے، وا حرف ہے، لا حرف ہے. تشترون واو الف نے بتایا بھائی یہ کوئی فعل ہے، فعل ہے ہم نے اسے ہٹایا، جیسے ہٹایا شروع میں تا ہے وہ تو علامت مضارع ہوتی ہے اس کو بھی ہٹا دیا. اب جو ہے جیسے یہ ہٹا یہ کتنے حرفی ہے؟ سر 4 حرفی ہے. اشترا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. سسٹر میں نے بتایا QC4 کی کلاس جو ہے وہ سوار منگل کو نہیں بدھ اور جمعرات کو ہوتی ہے. کل بدھ ہے، کل اس کی کلاس ہوگی. ٹائمنگ اس کے یہی ہے، ٹائمنگ تمام کورسز کے آپ کے یہی ہے 5 بجے سے 6 بجے. اس طرح یہ جو ہے یہاں واو علی سے ہم نے پہچان لیا یہ فعل ہے. تا جو ہے یہ علامت مضارع تھی. اشترا یشترو اشتری، لیکن سوال تو وہیں پہ آتا ہے نا کتنے حرفی ہے؟ سر 4 کتنے حرفی ہے نا. حرفی؟ 4 حرفی. شروع میں حمزہ آ رہا ہے، پیٹرن بتا دیں. اسلم. اسلم باب حفاظ سب سے زیادہ. دیکھیں ایک ہی سٹنگ میں آپ کے سامنے 4 دفعہ جو ہے وہ اسلمہ کا پیٹرن باب حفاظ آ ہے. اب یہ آپ کو پکا یاد ہوتا جانا چاہیے کہ مزید ہی میں 4 حرفی اگر کوئی فعل آ رہا اور شروع میں اس کے حمزہ ہے وہ باب حفاظ. بھی جو ہے حرف ہے آیاتی. آیاتی میں یا جو ہے یا متکلم ہے اور یہ آیت جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. سمنن یہ 2 زبر نے بتا دیا یہ اسم ہے. قلیلن میں یہ 2 زبر نے بتا دیا اسم ہے. واو حرف ہے. یا یہ دیکھیں یہاں پہلے اوپر آیا تھا یہ وہی لفظ ہے. یا کیا ہے؟ کون سا ضمیر ہے یہ؟ منفصل. منفصل علیحدہ سے آنے. 2 ہی کیٹیگری ہیں منفصل کی، ایک ہوا ہما ہم والی، دوسرا اییا والی. تو یہ اییا والی جو ہے منفصل کیٹیگری سے ہے. فا جو ہے حرف ہے اور اتقونا واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اسے بھی ہٹا دیں تو یہ کیا آ گیا جی؟ کوئی مجھے بتا دے کتنے حرف ہیں؟ سر 4 ہیں. 4 ہیں. 4 حرفی درمیان میں شد. پیٹرن چاہیے مجھے. علامہ. اللہ 2 ہی تو پیٹرن کل پڑھے ہیں ہم نے، علامہ کا اور باب جو ہے یہ اسلمہ پیٹرن. علامہ 4 حرفی شد کے ساتھ درمیان میں اور اسلمہ 4 حرفی شروع میں حمزہ. دونوں ہی جو ہے آپ کے آج ریویژن ہوں. چلو الفاظ کی طرح. اچھا اب تھوڑا وا اور لا نہیں تلبسو واو الف نے بتایا اسم ہے. جیسے واو کو ہٹایا یہ شروع میں تا جو ہے وہ تو کون سا مضارع کی علامت اس کو ہٹایا تو لبسو 3 حرفی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، 3 حرفی کوئی بھی ہو سکتا ہے. الحق الف لام نے بتا دیا اسم ہے. دی حرف ہے. الباطل الف لام نے بتایا یہ اسم ہے کیونکہ الف لام جس کے ساتھ لگے گا وہ اسم ہوگا، اسم کے علاوہ الف لام نہیں ہے. وا جو ہے حرف ہے. تک تمو میں واو الف نے بتایا یہ جی فعل ہے. اچھا ہم نے اسے ہٹایا تا علامت مضارع اسے بھی ہٹایا تو یہ ہو گیا قتم. اصل میں تھا قتم یقتم اکتم، یہ وہ والا فعل ہے تو یہ تک تم اس کا مضارع کی حالت. الحق کو الف لام نے بتایا اسم ہے. وا حرف ہے. انتم انتم جو ہے یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ جی ہوا ہما ہم انتا انا انتم یہ تو وہ والے ضمائر QC1 میں ہم نے سیکھے تھے. تعلمون یہ ہم دیکھیں گے تعلمون کیا ہے، آیا یہ فعل ہے یا اسم ہے. تو اس کی ایک آسان سی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
جتنے بھی واو الف والے الفاظ آئیں گے وہ سب اسم، سوائے دو کے جن کے شروع میں تا یا آ جائے جو علامت مدارے۔ واو نون والے جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے وہ سب اسم ہوں گے سوائے ان دو کے جن کے شروع میں تا یا لگ جائے۔ اب آئیے دیکھیں اس کے شروع میں تا لگا تو اس کا مطلب یہ جو ہے فعل ہے مضارع کا، کیونکہ تا اور یا جو ہے مضارع کی علامت ہے، فکس کی ہوئی ہے، وہ اسم کی علامت کے طور پہ نہیں ہے۔ تو لہذا تعلمون میں واو نون جمع کی علامت بھی ہٹایا، تا علامت مضارع ہٹائی، تو سامنے عین لام میم تین حرف ہیں، علیمہ یعلم علم یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، وا جو ہے حرف ہے عقیم، عقیم میں واو الف جو ہے وہ جمع کی علامت بھی ہے اور کیا ہے فعل کی علامت ہے۔ واو الف کو ہٹایا تو کیا آیا عقیم، عقیم۔ ہاں جی کتنے حرف ہیں کوئی گنے گا؟ 4 عقیم، ہیں۔ 4 حرف ہیں۔ حمزہ ایکشن سید، 4 ہیں سر۔ پیٹرن آپ لوگ کیوں چپ ہیں؟ اسلم اسلم اسلم، چوتھی دفعہ جو آ اسلم۔ رہے ہیں آج کلاس میں، کل دو ان میں سے چوتھی دفعہ جو ہے آ رہا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ 4 حرفی مزید فی شروع میں حمزہ بے تکلف کہیے جی اسلمہ کا پیٹرن ہے اور باب ہے افعال سب سے زیادہ مزید فی قرآن میں آنا۔ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں 3 آیتوں میں اتنی 4 دفعہ تو آ گیا نا، اور اس سے الصلاۃ الاسلام نے بتایا وا حرف ہے آتو، آتو یہ جو ہے یہ بھی ایک خاص لفظ ہے، آتا، آتا 4 حرف ہیں یہ بھی مزید فی۔ حرف ہے لیکن یہ کمزور ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہے وہی 4 حرف کی، ایک شروع میں حمزہ، اسلام الزکات الف لام نے بتایا، اس میں وا حرف ہے اور کو یہ اصل میں جو ہے ارقو ہے، شیر کے ساتھ ارقو، اور الف جو ہے وہ فعل کی نشانی، رکع یرکو ارقا یہ امر ہے، ارقا سے ارقو کیا کر رہی ہو گرمی میں بیٹھ کے؟ ہے۔ باہر بیٹھ کے بیٹھ۔ ماں کے معنی ہوتا ہے، ہاں ماں کیا تھا ابھی تو بتایا تھا میں بھول گیا۔ جی جی اسم، اسم ہے بطور حرف استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے کہ اسم ہے۔ اور الراکعین دیکھیں الف لام نے ہمارا کام آسان کر دیا کہ یہ کیا ہے اسم ہے۔ ارکعین کچھ یاد آ رہا ہے مجھے، مسلمون مسلمین مسلمین، المسلمون المسلمین المسلمین، الراکعین کیا چیز یاد آئی آپ کو؟ سر یہ آخر میں 2 زبر یا 2 زیر سے جمع بنائی گئی ہے۔ ہاں 2 نہیں، ہاں سسٹر یہاں پہ آپ نے غلطی کر دی ہے، الف لام کے ڈنڈے کے ہوتے ہوئے کس 2 زبر اور 2 زیر کی ضرورت ہے کہ وہ آئے؟ آخر میں زبر یا زیر سے، آخر میں ہاں زبر یا زیر سے جمع بنائی گئی۔ 2 زبر 2 زیر تو نہیں نا، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ نے جو وہ جلدی کی ہے نا 2 زبر 2 زیر کو لائیں تو میں نے بتا الف لام کی موجودگی میں 2 زبر 2 زیر آ ہی نہیں سکتے، تو جی یہ سر، جی ایک سر۔ زبر یا ایک زیر سے بنا ہوا، تھوڑی تھوڑی گرامر سیکھنا شروع کریں۔ آئیے اس بات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو، اللہ کے عہد کو یاد کرتے رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو دیکھنا ہے، صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا، کلچر کا، پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔ قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے۔
تو قرآن کتنا آسان ہے. لیکن اب اس وقت جب ہم شروع کر رہے ہیں QC 3 تو ہمارے لیے ہر کتاب میں 4 2 4 4 یعنی اوسطاً 3 لفظ پھر بھی دیتے ہیں. جب ہم QC وہ شروع کریں گے تو یہ جو ہے 2 کی تعداد میں آ جائے گے. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، تم سب، اذکرو جمع کا ہے، اس کو نعمتی، میری نعمت کو. کون سی نعمت؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سی نعمت سے نوازا تھا؟ وہ تھا کہ انہیں اس دنیا کی امامت دی. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا وعدہ، فی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. وعدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت سے، یعنی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے پاس جو ہے ایک کتاب بھیجوں گا، ایک نبی بھیجوں گا. جب آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے، اس کی پیروی کرو گے اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ چلو گے. یہ وعدہ تھا. اور اس کے بدلے میں یہ تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں ہدایت بھی جائے گی، تم نجات پا جاؤ گے، تم جنت چل جاؤ. یہ اللہ کا ہے. تو اللہ انہیں یاد ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے ان سے ڈرو. یعنی اپنے وعدے کی عہد کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں پاس دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اور مجھے سے ڈرو، یاد رکھو. تو یہ تھی آیتیں. اس میں نئے الفاظ جو ہم دیکھ لیتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اس کا جو ہے ایک فکرہ بنا لیجئے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. آگے نعمتی کے لیے جو ہے اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی. آگے انعمت نیا لفظ ہے، اسے بھی دوہرا لیجئے. انعمت، انعمت. یہ اوفو نیا لفظ ہے، اس کے لیے جو ہے دیکھیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی. اور پھر یہ اگلا اوفی بھی نیا ہے، اوفوا بعہدکم، اوفوا بعہدکم. فرحبون نیا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے فکرہ بنائیں گے. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ. تو آئیے دیکھتے ہیں نئے الفاظ. وا اور ایا، یا اور مجھے سے، فرحبون، بس تم سب ڈرو. کیا مطلب؟ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے. اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو. اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائے. اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حقوں کے معاملے کریں گے. یعنی عہد کو پورا کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک اس نے عمل کیا. تو علم، اب آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت، جو میں نے انعام کی تم پر، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم، تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ، اور مجھے سے، فَارْحَبُونِ، تم سب ڈرو. جزاک اللہ سسٹر.
آئیے اگلی آیتیں لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لو بما اس کے ساتھ اس پر انزلت جو میں نے نازل کی مصدقاً تصدیق کرنے والی بما اس کے معکم جو پاس ہے تمہارے ولا اور مت تکونوا ہو جاؤ تم سب اولا پہلے کافرن انکار کرنے والے بھی اس کا ولا اور نہ تشترو اور نہ بیچ ڈالو. اشترا کے معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا بارگین کرنا بھی آیاتی میری آیات کو سمنن تھوڑی سی سمنن قیمت قلیلن تھوڑی سی وا اور ایا مجھ ہی سے کیا ہے فتقون ڈرو. پیچھے کہتا ایا فرحبون اور یہاں وا ایا فتقون اور مجھ ہی سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار انہیں یہی بتا رہے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر. انزلت نیا لفظ ہے انزلت مصدقا لما معکم مصدقاً یہ کن جو کیا یہ لام سے جا کے مل جائے گا نون اس کا مصدقا لما تو نون جو ہے غائب ہو جائے گا غام ہو جاتا ہے. اولا کافر ولا تشترو جو ہے تشترو جو ہے یہ اگلی آیت کے ساتھ ملنا چاہیے بی آیاتی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا وَيَفْتَقُونَ اور مجھ ہی سے پس تم سب ڈرو. تو اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے قرآن کے بارے میں. قرآن پر ایمان لاؤ. سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو. تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو تو تمہیں تو سب سے پہلے ان پر ایمان لانے اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ دنیا کے فائدے کی خاطر مصلحت نہ کرو. اور چوتھا یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے. یہ 4 چیزیں. تو علم اب آپ کی باری ہے. ہاں سر میں پڑھوں. جی سسٹر ڈاکٹر مسرت. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو سب. جزاک اللہ سسٹر. چلتے ہیں آخری آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ تلبسو ملاؤ. لبسا ملانا. لبس کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا اڑا دینا. جیسے ہم کہتے ہیں لباس. لباس کیا جسم کو کور کر دیتا ہے. تلبسو چھپاؤ ملاؤ الحق کا حق کو بھی باطل باطل یعنی غلط کے ساتھ. وہاں تک تم اور نہ چھپاؤ الحق کا حق کو وانتم اور جبکہ تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. نیا لفظ کے تلبسو اور باطل ہے تو اس کا ایک ہی جو ہے وہ فکرہ بنا لیے. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل. آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں. اس آیت میں 2 کاموں سے روکا. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے 2 کام کرتے تھے. اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے. اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات کے بیان کردہ پیشین کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے روکا. اب آپ میں سے کوئی براہ کرم اسے دوہرا دے. جی نہیں کوئی جس نے ابھی تک نہیں کیا. یس آپ دونوں نے کر لیا. اچھا کوئی نہیں ہے. چلیں پھر سر میں کروں. اچھا سر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تلبسو تم سب ملاؤ الحق کو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتم الحق اور تم سب مت چھپاؤ حق کو وانتم اور تھے تم سب تعلمون حالانکہ تم سب اسے جانتے ہو. جزاک. آئیے اسباق کو دہرا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو. اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا اور اس کے پیغام کو پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا، کلچر کا، پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مناسبت نہ ہو. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے جو ہے کیا ہے عطا کر، اعنی دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی سی جو ہے عبادت کروں. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک پلان بنائیے کہ انشاءاللہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ پیش کر سکوں. اسماء میں دیکھیے آج کی آیتوں میں ایک لفظ تھا نعمت، تو اس کی جمع ہوتا ہے نعم، اور قلیل کا الٹ ہوتا ہے کثیر. تو 3 حرفی صحت مند افعال جو آئے ہیں ان میں ذکرہ، یذکر، مذکور، ذاکر، مذکور، ذکر جو ہمارا پڑھا ہوا ہے ٹیچر ون کا. راہبہ، یرحب، ارحب، راہب، مرحوب، راہبہ. اور جو ہے اس میں آیا لباسا، یلبسو، البس، لابس، ملبوس، لبس، یہ ملبوس، ملبوسات، یہ لباس، یہ اسی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں. تو ذکرہ کا ٹیبل ہے یہ، چونکہ ہم نے بہت بار کیا ہوا ہے تو میں تیزی سے کر دیتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے، کیونکہ ٹائم ہم آلریڈی 10 منٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتم، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو، اذکرو. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو، ذاکر، مذکور، ذکر. 6 جامع ذکرہ، یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر. ذال کافرہ جو ہے اس کے مادہ کے حروف ہیں، باب جو ہے مسئلہ. راہب جی یہ نیا ہے تو یہ آپ سے کون کرتے ہیں. راہبہ وہ ڈرا، راہبو وہ سب ڈرے، راہبتا آپ ڈرے، راہبتو میں ڈرا، راہبتم آپ سب ڈرے، راہبنا ہم سب ڈرے، راہبت وہ عورت ڈری، یرہبو وہ ڈرتا، یرہبونا وہ سب ڈرتے ہیں، ترہبو آپ ڈرتے ہیں، ارہبو میں ڈرتا ہوں، ترہبونا آپ سب ڈرتے ہیں، نرہبو ہم سب ڈرتے ہیں، ہیا ترہبو وہ عورت ڈرتی ہے، ارہب ڈر، ارہبو ڈرو، لا ترہب مت ڈر، لا ترہبو مت ڈرو، راہبن ڈرنے والا، مرہوبن جس کو ڈرایا جائے، رہبتن ڈرنا. 6 چابی، راہبہ، یرہبو، ارہب، راہبن، مرہوبن، رہبتن. مادہ ہے را، ہا، با اور باب سمیہ. جزاک اللہ سسٹر. اگلا ہے لباسا جی، یہ بھی نیا ہے، اسے بھی کوئی ایک بار دہرا لیں. جی سسٹر رضوانہ ترجمے کی بدائے کر لیجیے. لبسا، لبسو، لبستا، لبستو، لبستم، لبسنا، لبست. یلبسو، یلبسونا، تلبسو، البسو، تلبسونا، نلبسو، تلبسو. البس، البسو، لا تلبس، لا تلبسو، لابسن، ملبوسن، لبسن. 6 چابیاں لبسا، یلبسو، البس، لابسن، ملبوسن، لبسن. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں لام، با اور سین، اور باب ہے داربا. یہ کمزور افعال کی طرف چلتے ہیں، بلکہ یہ چل رہے ہیں صحت مند ہے. کتما، یکتمو، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان. علمہ، یعلمو، علم، عالم، معلوم، علم. تو کتما نیا ہے، اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں. کتما، کتمو، کتمتا، کتمتم، کتمتم، کتمنا، کتمت. یکتمو، یکتمونا، تکتمو، اکتمو، تکتمون، نکتمو، تکتم. اکتم، اکتمو، لا تکتم، لا تکتمو، کاتم، مکتوم، کتمان.
किताबी कतमा यकतुबु कातिबुन मकतूबुन कितमान, और जो है इसके मादा की हरफ है काफ तामीम, और जो बाब है मुसरा। अलीमा ये हमने कई बार किया हुआ है, किसी वन में भी, टू में भी, इसको फिलहाल रहने देते हैं। कमजोर अफाल देख लेते हैं। काना यकून कायम डैश कौन, और दूसरी ये जो है ये भी कई बार हमने किया हुआ है, बार बार आएगा, इसे हम बाद में कर लेंगे। तो आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 सफर 6 इशारा बी की क्लास में खुश। आज हम जो है मजीद फी का पहला फेल अल्लामा जो है वो उसका मतलब अल्लामा 4 हरफी दरमियान में शद, इसकी पहचान है, इसको गौर से देखिए। इसके वजन पे आने वाले ये बेशुमार जो है वो अफाल है जो कुरान में आते हैं। जो जितना मोटा लिखा है वो उतनी ज्यादा बार कुरान में है, जो जितना बारीक लिखा है वो उतना कम है। मसलन कज़्ज़बा सब्बहा नज़्ज़ला अल्लमा बशरा फस्सला अज़्ज़बा सद्दका, ये बड़े मशहूर है। हैया, तो आप कोई 10 की जो है एक लिस्ट बना लें, ताकि आपसे जब भी कोई कहे कोई अल्लामा का पैटर्न, तो फट आप कहें ये 10 तो हैं। सेहतमंद जो है हमने QC1 में पढ़े फतहा नसरा दरबा समिया। कमजोर अफाल हमने QC2 में पढ़े वहाबा वादा काला। यकसा वाले भी QC2 में देखे जन्ना दल्ला, और हमजा वाले देखे हमारा साल है। लेकिन जब हम आए QC में तो हमें कल पता चला ये मजीद फी की अपनी एक दुनिया है, उसमें सेहतमंद अफाल उसी तरह है, कमजोर भी उसी तरह है, यकसा वाले भी उसी तरह, हमजा वाले, जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए QC1 और 2 में। सेहतमंद में इसमें होता है अल्लमा हासबा अस्लमा इख्तलफा इस्तगफरा तदब्बरा तदारसा और इनकलबा, 8 है। और जो कमजोर आप इस QC3 में पढ़ेंगे उसमें वल्ला नादा कामा अलका इतदा और है, वो आप QC4 में 5 में कवर करेंगे। और यकसा अशुरा में आपने एक ही पढ़ना है, अदल लागच और भी है। हमजा के साथ आने वाले में आपने सिर्फ 2 इस कोर्स में पढ़ना, आमना और आ। तो आइए चलते हैं। कल हमने 2 जुमले सीखे, क्या था? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इसको 3 बार दोहरा लीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफार। आपने सिखाई कोई एक बार इन दोनों जुमलों को दोहराएं। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी है अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा, इख्तिलाफ से इख्तलफा, इस्तिगफार से इस्तगफरा। शुक्रिया सिस्टर। तो आइए चलते हैं, आज हमने पढ़ना है अल्लमा। हाँ जी, कितने हरफ हैं ये? 4 हर्फ हैं सर। दरमियान में शद आ रहा है, 4 हरफ दरमियान में शद, तो इसको कहते हैं अल्लमा का पैटर्न। अल्लमा बजाते खुद जो है अल्लमा, तो इसका मतलब होता है उसने सिखाया। हमने एक लफ्ज पढ़ा था QC1 में, अलीमा। अलीमा उसने जाना, अल्लमा उसने सिखाया, ये फर्क है। अलीमा से जब अल्लमा बना तो तर्जमा क्या हो गया? उसने सिखाया। तो ये याद रखें, बीच के हरफ पर शद जो है वो इसमें ज्यादा, अलीमा में नहीं था, इसमें है। वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, ये आयत है, इससे याद करें। तो आइए, अलीमा से क्या था? अल्लमा, शद है, सब में शद लेकर चलिए। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतु आप सबने सिखाया, अल्लमना हम सबने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। मैं इशारे करता हूँ, आप लोग जो है बताइए कि एक उंगली से क्या होगा? अल्लामा। अल्लमा, उसने सिखाया। और ये चारों अल्लमू, अल्लामू अल्लमू, सबने सिखाया।
अल्लमता लमता आपने आपने सिखाया। आपने सिखाया। एक है इसलिए ता आएगा अल्लम ता। और अगर यहाँ पर एक अल्लमतु अल्लमतु मैंने सिखाया। मैंने सिखाया। चारों अल्लमतुम अल्लमतुम आप आप सबने सबने सिखाया। अल्लमना हम हम सब सब अब मैं जो है इशारे के साथ अरबी का लफ्ज दूंगा, आपने सिर्फ तर्जुमा बता दें। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लम उन सब उन ने सब ने सिखाया। सिखाया, मैंने सिखाया। वेरी गुड वेरी गुड। अल्लमना ना है तो ये देख लें। हम सब ने सिखाया। अच्छा, हम सब ने सिखाया। सर आपकी आपने उंगलियां नजर नहीं आ रही। सिखाया। आपने होशियार रहना है। ये जब ड्रिल मैं कराऊंगा तो आप समझ जाए कि इस ड्रिल में हाथ कहीं भी जा सकता है। अल्लमना हमने सिखाया। अल्लम तुम होता है मैंने सिखाया। अल्लम तुम ये इंग्लिश में होता है, चाहने से अल्लमना है। अल्लम तुम आप तुम सब ने सिखाया। अल्लम उन सब ने उन सब सिखाया। ने सिखाया। सिखाया। मैंने मैंने सिखाया। सिखाया। चले आगे चलते हैं। ये का जो कुछ लाइन से ऊपर है तो आप बेधड़क कह दें यही जवाब होगा। हाल की जगह से नाम या हाथ लगा देंगे बात ये होगा नाम नाम अल्लामा अल्लामु। तो यही जवाब है। क्या है? नाम हटाएंगे। नाम अल्लमु। अब लाइन से नीचे उतर आए। अल अल्लम नाम अल्लमतु नाम ना अल्लमतु। और अगर जमा आ जाए हल अल्लम तुम तो जवाब जो है वो ना से नाम बदल जाए। अल्लमना। तो ये जो में हमने इतनी प्रैक्टिस की थी जहां सिर्फ फेल बदल गया। 4 हर्फ हो गया। आगे है हल अल्लम अल कुरान। उसने एक लफ्ज का इजाफा कर दिया। क्या नाम कहेंगे? अल्लम अल कुरान। अब अल्लम हल अल्लम कुरान नाम अल्लम अल कुरान। हल अल्लम तल कुरान नाम नाम अल्लमतुल कुरान। अल्लमतुल कुरान। अल्लम तुम कुरान नाम अल्लमनल नाम कुरान। अल्लमनल कुरान। आइए अब मुदारे का टेबल आता है या सिखाएगा। युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं सिखाएंगे। तो अल्लिम आप सीखेंगे ये सिखाएंगे। तो अल्लिम सिखाऊंगा तो अल्लिम आप सिखाते हैं सिखाएंगे। तो अल्लिम सिखाते हैं सिखाएंगे। तो अल्लिम और अब ये माजी टेबल छोड़ के मुदारे का आप मेरे साथ कर लीजिए। जी क्या होगा इससे? युअल्लिमु लिमु वो सिखाता है। वो और अगर सिखाता बाद है। में लिए हो युअल्लिमुना वो युअल्लिमुना सब वो सब सिखाते हैं। सिखाते हैं। और अगर एक उंगली सामने की तरफ हो तुअल्लिमु आप सिखाते आप हैं। सिखाते हैं। एक तरफ हो उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ। सामने की तरफ तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं। नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं। तुअल्लिमु वो एक औरत सिखाती है। देखिए अब जो है आपने बीदार होना होशियार रहना है। ये आपको पता है कि टेबलों में गड़बड़ मैंने कर दी है। युअल्लिमु क्या तर्जुमा वो होगा? सिखाता है। तर्जुमा आपने बताना है। सिखाता है। युअल्लिमु वो सिखाता है। वो सिखाता है। युअल्लिमुना वो सब सिखाते सब हैं। सिखाते हैं। युअल्लिमु आप सिखाते हैं। अल्लमना हम सब सिखाते हैं। हम सब सिखाते हैं। हम सब ने सिखाया। वेरी हम गुड। सब ने सिखाया। हाथ ऊपर से एकदम नीचे आ गया और लफ्ज बदल गया। अल्लमना हम सब ने सिखाया। ये होता है नुअल्लिम। दारे के लिए नुअल्लिम नहीं तो मैंने कहा था आपने होशियार रहना है। यही आपका सिखाई है। अगर आप इसको पहचान लेते हैं पकड़ लेते हैं मुझे तो इसका मतलब आपने जो है इस पे सब्जेक्ट पे काबू पा लिया। नहीं तो वरना आप वो देख के पढ़ने वाले टेबल है तो पढ़ रहे नहीं है तो पढ़ रहे तो फायदा कोई नहीं। तो चलिए दोबारा
ایک 400 ہو گیا. جی علم وہ سکھاتا ہے. اس نے سکھایا، اس نے سکھایا. عورت نے سکھایا، اس مونس نے. تو سکھایا ماضی کیسے ترجمہ دے گا؟ تو علم اور بائیں ہاتھ وہ اٹھاتا ہے سکھاتا ہے، سوری. ایک عورت نے وہ عورت سکھایا. سکھاتی ہے. بائیں ہاتھ ہے تو علم وہ سکھاتی ہے یا سکھائے گی. تو علم آپ آپ سکھائیں سکھاتے گے. ہیں. دیکھیں ہاتھوں کا فرق آ گیا. دائیں ہاتھ سے تھا تو مذکر کے لیے تھا، آپ سکھاتے. جب یہی لفظ ادھر آیا تو یہ ہو گیا وہ سکھاتی ہے یا سکھائے گی. ہاتھ کندھے سے اوپر جا رہا ہے میرا تو ماضی نہیں ہے، ماضی تو کندھے سے نیچے نیچے ہے. ترجمہ مضارع اور ماضی کا ترجمہ آپ نے ہاتھ کی پوزیشن سے چینج کرنا ہے. یہ ٹی پی آئی آپ کرتے نہیں ہیں. ٹی پی آئی کریں تو آپ کو فوراً پتہ چلیے اوپر چلا گیا تو مضارع ہو گیا، نیچے چلا گیا ماضی ہو گیا. ایک انگلی ہے تو سنگل ہو گیا، 4 انگلی ہوگی تو پلورل کر. بس یہی دو چیزیں ایسے ہم بتائیں. اوپر مضارع نیچے ماضی، دائیں ہاتھ سے مذکر بائیں ہاتھ سے مؤنث. ایک ہو تو سنگل، 4 ہو جمع. بس یہ 3 پوائنٹ ہیں. ان 3 پوائنٹ کو اگر آپ نے اچھی طرح نہیں سمجھا تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح غلطی کریں. اور ٹی پی آئی جب آپ کر لیں گے تو آپ پھر یہ ٹیبل بھول جائیں. ٹیبل کی ضرورت نہیں آپ کو صرف ترجمہ جوڑنا ہے کہ مضارع میں کروں ماضی میں کروں، ایک کا کروں جمع کا کروں، مذکر کا کروں مؤنث کا کروں. بس یہ 3 پوائنٹ چاہیے. یہ 3 پوائنٹ صرف آپ کا یہ ٹی پی آئی سے آپ نے لرن کرنا. اگر لرن کر لیا آپ کا سارا مطلب. اگر نہیں ہے، آپ اگر یہ اس میں فرق نہیں کر پا رہے تو سمجھ دیں ابھی بھی کسر ہے. وہ کسر پھر آپ یہ کریں گے علم 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 علمت علمت علمتم علمنا علمت يعلم يعلمنا تعلم تعلم تعلمون يعلم تعلم. پھر یہ بار بار کر کے جو اپنے ہاتھ پکے کریں. چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے. حل يعلم نعم ہم يعلم. یعلم، نام لگا دیں. نام یعلم. حل يعلمون نعم يعلمون. ہم یعلمون. هل تعلم نام یعلمون. یعلم. هل تعلمون. نام علم. نعم نعلم. آئیے اس کے ساتھ ایک لفظ ملا لیتے ہیں. میں یہ آپ کے لیے اوپن کر لیتا ہوں. 2 آپ میں سے جو ہے اس کی پریکٹس کر لیجیے. جی سسٹر رضوانہ آپ جو ہے سوال کیجیے. سسٹر طاہرہ ناز آپ انہیں جواب دیں. حل یعلم القرآن. نعم يعلم القرآن. حل یعلمون القرآن. نعم يعلمون القرآن. حل تعلم القرآن. نعم أعلم القرآن. حل تعلمون القرآن. نعم نعلم القرآن. اب سوئچ آن کریں. جو سوال کر رہی تھی وہ جواب دیں گی، جو جواب دے رہی تھی وہ سوال کریں گی. جی سسٹر طاہرہ سوال کیجیے. آپ کدھر چلی گئی؟ سر میں ہاں آپ سوال کریں گی اور جو پہلے سوال کریں تھی وہ آپ کو جواب دیں گی. هل يعلم القرآن. نعم یعلم القرآن. هل يعلمون القرآن. نعم یعلمون القرآن. هل تعلم القرآن. نعم اعلم القرآن. هل تعلمون القرآن. نعم نعلم القرآن. دونوں بہنوں نے ایک ہی جو ہے وہ غلطی کی اور وہ جو ہے دکھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ غلطی رکھی گئی تھی یا ہو. جب ہم سامنے کا صیغہ لیتے ہیں تو یہ تو مضارع تو سارے پیش کے ساتھ چل رہے ہیں. یعلم یعلمون تعلم تعلم تعلمون تعلم پہلے لفظ پہ سب پہ پیش آ رہا. اب یہاں پہ غلطی سے پرنٹ نہیں ہے، پرنٹ کی غلطی ہے یا والی کہ وہ پیش لکھنا بھول گیا. آپ تو نہیں بھولے نا، آپ کو تو پتہ کہ مضارع کے اندر جو ہے ابھی پیچھے ٹیبل کرایا آپ کو. یہ دیکھیں ٹیبل کرا کے آ رہا ہوں. یہ ٹیبل کرایا تھا میں نے.
اور پھر اس کے اندر ہم نے آپ سے تھوڑی سی مشق بھی کرائی اوپر پیچھے پکا کرانے، اور صرف اس سلائڈ پر آ کے کہ چونکہ اس پہ لکھا ہوا نہیں تھا تو آپ نے کہا یہ بس تعلق. کیا آپ دونوں بہنوں نے ابھی محسوس کر لیا آپ نے کیا کیا؟ جی سر. جی طاہرہ کیا آپ کو پتہ چل گیا کیا غلطی ہوئی؟ یس سر. هل تعلم القرآن آنا تھا. معلم ہونا چاہے آپ کو چاہیے تھا، نہیں سمجھ آتا رک کے مجھ سے پوچھتے سر یہ اس کے اوپر تو حرکت ہی نہیں ہے، تا کے اوپر حرکت نہیں، اس کو میں کیسے پڑھوں؟ اگر پہلے حرف پہ حرکت نہ ہو تو پڑھا ہی نہیں جاتا. پھر آپ کو بتاتا سسر یہ اصل میں مضارع ہے، اس کے پہلے حرف پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ حل تعلم القرآن. یہ دیکھیں سوئچ اور قرآن کا مطلب کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو کوئی ایک تو پکڑے. چلو پہلے سوال کرنے والے نے نہیں کی تو دوسری دفعہ سوال کرنے والے کو پکڑنی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. تو اس لیے آپ لوگوں نے ذہن بیدار رکھنا ہے. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، ٹائپنگ کی ہوتی ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کی ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ویسی ہی ہوتی. علامہ سے یعلم، علم یہ اس کا معنی ہے. علامہ سے یعلم سے مضارع سے بناتے نا، علامت مضارع یا کو گرائیں، پیچھے رہ گیا عین لام میم، آخری حرف کو ساکن کیا میم کو، عین کے نیچے جو ہے عین کے اوپر چونکہ زبر ہے اس لیے جو ہے اضافی حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم. علم علم لا تعلم لا تعلم، سادہ. علم وعلم، علم معلم یہ وہی ہے جو ہم پہلے پڑھتے ہیں. فائل بنانے کے لیے جو ہے علامہ سے دیکھیں معلم، یہ ایک نئی چیز ہے جو QC2 تک نہیں ہے کہ اس میں فائل بنانے کے لیے الف کا اضافہ نہیں کرتے. اب تک ہم یہ دیکھتے آئے تھے الف کا اضافہ کرتا ہے، یہاں الف کا اضافہ نہیں ہے، یہاں میم کا پیش لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں میم کا منہ، اور آخری کو جو ہے وہ جو آخری ہے اس کے پہلے والے کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو فائل، اور اگر زبر لگا دیں تو مفعول ہو جاتا ہے. جیسے معلم اور معلم، دیکھیں مفعول معلم زبر اوپر ہو گیا، وہی لام کے اوپر وہ جو تھا اوپر زبر چلا گیا، معلم معلم، تو یہ جو ہے اس کا فائل مفعول بنا دیں. جی سسٹر تنویر آپ نے ہینڈ ریز کیا. یس از دیر اینی کوسچن؟ کیا آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیے نہیں سر. آپ کو اچھا اب آئیے مصدر. مصدر جو ہے یہ یاد رکھیں مزید فی میں ہر ایک کا علیحدہ ہے، اس کا کوئی پیٹرن نہیں، اس پیٹرن پہ آپ کو یاد کرنے پڑتے. مثلا اس کا جو ہے علامہ کا ہوتا ہے تعلیم، بس. معلم معلم تعلیم، تو ہمارا ٹیبل پورا ہو جائے. حل انت معلم، کیا جواب ہوگا؟ نعم أنا معلم. ہاں انت کا جواب میں نام آنا. حل انتم معلمون، نعم نحن معلمون. تو یہ ہمارا ٹیبل آ گیا. ٹائم نے پورا کر دیا ہے تو میں خود آپ کو کرا دیتا ہوں. علامہ علم علمت 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 علمنا علم جمع واو سے يعلمون تعلم يعلم جمع تعلمون واو سے نعلم تعلم علم علم لا تعلم لا تعلم چھ چاہیے. علامہ يعلم علم معلم معلم تعلیم، اور اس کے مادہ کے حروف ہمیشہ تین ہی کون سی ہیں، اور یہ جو ہے باب فعال جو ہے اس سے ہے اللہ خود اس کا پیٹرن. چھ چابیاں علامہ اس نے سکھائے، معلم وہ سکھاتا ہے، علم سکھا، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا جائے تعلیم سکھانا. تو آئیے ایکسرسائز اس کی کر لیتے ہیں. اس نے لوگوں کو سکھایا، اس نے سکھایا علامہ لوگوں کو، الناس علم الناس اس نے لوگوں کو سکھایا. وعلم آدم اسماء، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور علامہ اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء تمام کے تمام جو ہے نا، یعنی اور سکھائے آدم کو نا
हल अल्लमू कुरान, अल्लमू है, हल अल्लमू वो लाइन से ऊपर वाले है। हल अल्लमू तो यही जवाब होगा, नाम हल को हटाए नाम लगाएं तो होगा नाम अल्लमू। तो इसका टेबल एक सब फेल है, वो भी 4 हर्फ के दरमियान में है। देखिए सब्बाह, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहतु, सब्बाहतुम, सब्बाहना, सब्बाह। मुदारे होगा युसब्बिहु, युसब्बिहुना, तुसब्बिहु, उसब्बिहु, तुसब्बिहुना, नुसब्बिहु, तुसब्बिहु। अमर होगा सब्बाह, सब्बाहू, ला तुसब्बाह, ला तसब्बाहू, मुसब्बिहु, मुसब्बहु, तस्बीह। ये जो तस्बीह हम करते हैं वो इससे फेल से। ये सामने टेबल है, सब्बाह, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहतु, सब्बाहतु, सब्बाहना, सब्बाह। युसब्बिहु, युसब्बिहुना, तुसब्बिहु, मुसब्बिहु, तुसब्बिहुना, नुसब्बिहु, तुसब्बिहु, सब्बाह, सब्बाहू, ला तुसब्बाह, ला तसब्बाहू, मुसब्बिहुन, मुसब्बहुन, तस्बीहुन। जामिया सब्बाह, युसब्बिहु, मुसब्बिह, मुसब्बिहुन, मुसब्बहुन, तस्बीहुन। सीन बाहा इसके मादा के हरूफ है, और ये जो है अल्लमा के पैटर्न पे इसको बनाते हैं तफील, तालीम से तफील। इंशाल्लाह ये हम याद करेंगे। तो हमने PC1 में पढ़ा था फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह, नसरा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यदरिबु, इद्रिब, समिया, यस्मा, इस्मा। जब PC2 में आए तरक्की कर गए तो हमें कमजोर अफाल मिल गए। वादा याइदु, इकाला यकूनु, कुल्दा, ज़ादा यज़ीदु, ज़िद्दा, यज़ीदु, शदा यहदी, शा यशाउ, शा। और यक्सन रूप में हमने कहा दल्ला यदल्लु, दल्ला, जन्ना यजुल्लु, जुन्ना, मस्सा यमशु, मस्सा। जब हम आए यहाँ तो अब एक तो हमने पढ़ लिया अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम। बाकी ये हसबा युहासिबु, हासिब, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, तदब्बरा यतदब्बरु, तदब्बुर, तदारसा यतदारसु, तदारस, इनकलबा यनकलिबु, इनकलब, इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलफ। और जो है इसी तरह इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु, इस्तग़फ़र। ये ऐसा ऐसा। तो आज का 1 पॉइंट देखते हैं कि हमें क्या मिला। हसबा ये कल पढ़ेंगे हम, उससे एक होता है लफ्ज़ मुहासबा, और इसकी मिसालें बारका। देखिए 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। जादला 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। जहादा 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। हसबा 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, खुद हसबा का पैटर्न। दाआफा 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। कातला 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। नफका 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। हाजरा 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। नादा 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। लाका 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। शाका 4 हर्फी दरमियान में अलिफ, हसबा का पैटर्न। ज़ाहरा 4 हर्फी दरमियान में, ज़ाहरा का पैटर्न। इसके बाप का नाम क्या है? इसके बाप को भी देख लेते हैं। जावजा, हाफजा, खालाफा, वादा, ये भी मजीद है। और इसका नाम है मुफादा। मुहासबा मुअन्निस लफ्ज़ है, गोल था, तो इसलिए मुहाफ से मुफाअला। आज कल मैंने आपको 2 कुत्ते कराए हैं। अल्लमा 4 हर्फ के दरमियान में शद, बाब अल्लमा और तफरीम। फिर उसके साथ कल हमने पढ़ा था 4 हर्फी शुरू में हमजा, पैटर्न अस्लमा, बाब इफ़ा। आज आपको तीसरा बाब आपको मैंने बता दिया। हसबा 4 हर्फी दरमियान में, हसबा का पैटर्न से लफ्ज़ मुहासिबा, और जो है बाब का नाम है मुफाअला। आइए आपको आज हरूफ अतफ, बड़ी अजीब बात है। अब तक आपने हरूफ अतफ पढ़ा होगा, औ, वा, सुम्मा, ला, ला वगैरह। ये टोटल जो कुरान में है ना हरूफ अतफ 10 है। औ, वा, सुम्मा, फा, अम, हत्ता, ला, लेकिन और जो है हत्ता, ये यहाँ ये बल तक है ना 10 बल। औ का मतलब है पहले या दूसरे काम में से एक चुन लो, यानी या ये करो या ये करो। मतलब अगर कहा जाए खाना खा लो या नमाज पढ़ लो, तो इसका मतलब दोनों में से आप जो मर्जी, पहले नमाज पढ़ ली या एक काम करो। वाह का मतलब है पहले का काम के बाद दूसरा काम होगा, अगर दरमियान में वक्त और जो है तरतीब की कैद नहीं है कि कब होगा। असल हम कहते हैं खाना खा लो और नमाज पढ़ो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो नमाज कब पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद नहीं, आप खाना खाने के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। मतलब
یہ قرآن کے اندر ایک بہت نازک سا جو ہے ریلیشن ہے، آؤ اور واو کا کیا فرق ہوتا ہے. ثم کا مطلب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان میں کوئی کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی لیکن وقت کی قائم نہیں ہے. جیسے اگر کہا جائے کہ یہ نبی آ گئے، اس کے بعد قیامت آ گئی، اب ثم کا لفظ استعمال، تو اس کا مطلب نبی کے بعد قیامت آئے گی. ترتیب یہی ہے کہ پہلے نبی آئے پھر قیامت. قیامت کب آئے گی اس کے لیے ٹائم مقرر، لیکن ترتیب یہ ہے کہ نبی آ گیا قیامت بھی آ گئی. فا کا مطلب پہلے کام کے فوراً بعد دوسرے کام کا ہونا یقینی ہے. یعنی اگر آپ ایک کام کرتے ہیں اس کے فوراً بعد دوسرا ہوگا، اس کے لیے فا کا لفظ آتا ہے. اسے کہتے ہیں شرطیہ، شرط جدید. تم لکھو گے یعنی تم لکھو گے تو پڑھوں گا، جب لکھو گے نہیں تو نہیں پڑھوں. تو فا جو ہے وہ ایک شرط کے طور پر آ جاتا ہے جو اس کے فوراً بعد اس کام کا ہونا یقینی ہے. اور ام کا مطلب ہے چاہے. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. وا کے معنی ہے اور، فا کے معنی ہے بس، ثم کے معنی ہے پھر، او کے معنی ہے یا، تا کے معنی ہے ام کے معنی ہے یا، لا کے معنی ہے بل کے معنی ہے بلکہ، لا. یہ 10 بندے کو 10 بندے مطلب کہتے ہیں ایک دفعہ اگر آپ ان کے معنی اچھی طرح یاد کر لیں، قرآن کی ہر لائن میں یہ آئیں گے، ہر لائن میں آئیں گے، 2 3 دفعہ. وہاں پھر آپ کو ان کا مطلب ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ علامہ کا فعل. علامہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تعلیم. تو بار کا نام ہے. دوسرا ہم نے، میں نے آج آپ کو بتایا محاسبہ، اس میں لفظ ہے محاسبہ. اس سے 10 بنتا ہے مفاعلہ. تیسرا جو ہے ہم نے سیکھا تھا کیا؟ اسلم. اسلم سے لفظ بنتا ہے اسلام اور باپ کا نام ہے افعال. چونکہ وہ بار بار آ رہا ہے اور ہم بار بار دہرا رہے ہیں اس لیے یہ 3 جو ہے آ جاتے ہیں. آئیے سوالوں کو ایک نظر ڈالتے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد. اللہ کے عہد کو پورا کرو. مثلاً اس صرف یہ چاروں سے ہی ہیں، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اللہ پر یقین رکھو، ایمان رکھو اور اس کے رسولوں کی مدد کرو. لما معکم کا ترجمہ ہے اور وہ جو کہ تم سب کے ساتھ ہے. ثمناً قلیلا کا مطلب ہے معمولی قیمت. ولا تلبسوا کا مطلب ہے اور ان سب نے ملایا. بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے تھے کیا؟ قرآن پر ایمان لاؤ، تم سب سے پہلے اس کا انکاری نہ بنو اور دنیاوی فائدے کے لیے سمجھوتا نہ کرو، صرف اللہ سے ڈرو. ان چاروں سے بھی ہے. اگر کسی کو تورات نہیں معلوم تو علماء جو ہے اسرائیل کیا کرتے تھے؟ تورات کی پیشن گوئیوں کو چھپا دیتے اور سچ کو غلط کے ساتھ ملا دیتے. قطعہ سے فعل مضارع بنے گا یقین. ذکرہ سے اس میں فاعل ہوگا مفعول ہوگا، فاعل ہوگا ذاکر اور مفعول ہوگا مذکور. قلیل کی ضد ہوگا کثیر. سبحنا کا ترجمہ ہوگا ہم نے پاکی بیان کی. سبحنا ماضی کا ہے، آخر میں نہ آ رہا ہے. هل سبحتم للہ، نام سبحنا للہ. هل انتم معلمون، جواب ہوگا نام نہیں. معلمون کا ترجمہ ہوگا تم سکھاتے ہو، تم سب سکھاؤ گے. ماضی مضارع ہے نا تو 2 ترجمے ہوں گے. عربی میں ترجمہ تم سب پاکی بیان کرتے ہو، تو سب بہون. حل تعلم القرآن، نام تعلم القرآن. ترجمہ کیے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب. یعلم سکھاتا ہے. یسبحون وہ سب پاکی بیان کریں گے یا پاکی بیان کرتے ہیں. علامہ سے اسما کی 3 چابیاں کیا ہوں گی؟ معلم، معلم، تعلیم. معلم یہ اسما ہے، فاعل فعل مفعول مصدر جو ہے اسما ہوں. سبح سے افعال کی 3 چابیاں کیا ہوگا؟ سبح، یسبح، سبح. سبح یسبح. تو اللہ کا شکر ہے آپ کی کلاس ہماری پوری ہوئی اور اگلی کلاس اگلے ہفتے ہوگی. اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو دونوں کلاسوں کا اکٹھا ہوم ورک ملے گا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.